بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم اردو کے سبق میں ایک دفعہ پھر ساتھ موجود ہیں۔ ہم سبق نعت کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اسکرین دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج ہم انشاءاللہ مشق حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اسی طرح کاپی کے ایک صفحے پر حاشیہ بنائیں گے دائیں جانب، اور پھر اسی صفحے پر آپ صفحہ نمبر کا اندراج کرتے ہوئے تاریخ بھی لکھیں گے۔ آپ جس دن کام کر رہے ہیں اس دن کی تاریخ لکھیں گے، عیسوی تاریخ اور ہجری تاریخ دونوں کا اندراج کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ ان تمام چیزوں کا اندراج فہرست میں بھی یقینی بنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے والے سبق حمد کی بھی فہرست میں اندراج کر لیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں بیٹا مشق کی جانب۔ مشق کا طریقہ کار وہی ہوگا جو پہلے آپ کے علم میں لایا گیا تھا۔ آپ سیاہی والے قلم کا استعمال کریں گے۔ سوال کے لیے آپ سیاہ روشنائی کا استعمال کریں، اور جواب کے لیے آپ نیلی روشنائی کا استعمال کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ انشاءاللہ ایک سطر کے فاصلے سے لکھیں گے، یعنی آپ جب بھی کام کریں، آپ سال کے آخر تک، چونکہ ابتدائی طالب علم ہیں آپ کے لکھنے میں مشکلات ہوں گی، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ آپ کاپی کے ایک سطر پر لکھیں، ایک لائن پر لکھیں اور ایک لائن کو خالی چھوڑ دیں۔ اس ترتیب سے آپ انشاءاللہ کام کریں گے تو آپ کی لکھائی میں خوبصورتی اور صفائی نظر آئے گی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ جس طرح آپ کو پہلے سمجھایا گیا تھا، آپ نے الفاظ لکھتے وقت ان کی گولائی کا اندازہ کرتے ہوئے لکھنا ہے۔ اگر گول الفاظ ہیں تو آپ سطر پر لکھیں گے، اگر الفاظ میں گولائی نہیں ہے تو آپ سطر پر نہیں لکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجیے۔ جی بیٹا، سبق کا پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، نعت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، آپ نے کوشش کرنی ہے بالکل اسی طرح فاصلے سے الفاظ لکھنے ہیں اور سطر کے مطابق لکھنے ہیں۔ سطر کے مطابق یعنی لائن کے مطابق لکھنے ہیں۔ جن الفاظ میں گولائی ہے میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، وہ آپ نے لائن پر تحریر کرنے ہیں، اور جن میں گولائی نہیں ہے آپ نے انہیں لائن سے اوپر لکھنا ہے۔ اب میں جواب لکھ رہا ہوں، آپ جواب دیکھ لیجئے۔ جی بیٹا، پہلے سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ جواب کی علامت کے طور پر میں نے جیم اور سوال کی علامت کے طور پر میں نے سین کا استعمال کیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح سین اور جیم کی علامت کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ البتہ سوال پر آپ نمبر کا اندراج ضرور کریں، نمبر ضرور لکھ لیا کریں۔ پہلا سوال ہے نعت کسے کہتے ہیں، جس کا جواب میں نے یہاں تحریر کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ دیکھ کر لکھ سکیں۔ جواب ہے جس نظم میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے، ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس نظم میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرے اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب، ٹھیک ہے بیٹا؟ میں آپ کو اگلے سوال کی جانب لیے جا رہا ہوں۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے؟ کن کن خوبیوں یعنی اچھائیوں کو واضح کیا گیا ہے؟ اجاگر کرنا مطلب واضح کرنا۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ذات اقدس سراپا خوبیوں کا مجموعہ ہے، لیکن شاعر نے اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں واضح کی ہیں، ہمیں صرف ان کی نشاندہی اس سوال کے جواب کے تحت کرنی ہے۔ اچھا بیٹا، ایک چیز اور آپ دیکھیے، یہاں سوال نمبر 1 کے آخر میں آپ کو سوالیہ نشان نظر آ رہا ہے بیٹا؟ نظر آ رہا ہے؟
اسی طرح سوال نمبر 2 کے آخر میں دیکھیے آپ کو جوابیہ سوالیہ نشان یہاں بھی نظر آ رہا ہے بیٹا. تو آپ نے ہر سوال کے مکمل ہونے کے بعد یہ نشان ضرور بنانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ واضح ہو سکے کہ یہ سوال ہے، جواب نہیں. اور جواب کی علامت کے طور پر آپ نے ختمہ کا استعمال کرنا ہے. یہ آپ کو ختمہ کا نشان میں واضح کر دوں، یہاں نظر آ رہا ہے، اسے ختمہ کہا جاتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے. تو آپ نے سوالیہ نشان اور جوابیہ نشان بھی ہر سوال کے ساتھ ساتھ اور جواب کے ساتھ ساتھ واضح کرنا ہے. آپ سوال اسی طرز پر لکھ لیجئے، میں آپ کو جواب لکھوا رہا ہوں. جی بیٹا، دوسرے سوال کا جواب آپ کے سامنے ہے. دوسرا سوال تھا، اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو اجاگر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں میں نے آپ کے لیے بالکل مختصر سا تحریر کیا ہے، دیکھ لیجئے ذرا. میں نے لکھا ہے، مذکورہ نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل خوبیوں کو واضح کیا گیا ہے. مذکورہ نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل خوبیوں کو واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. مذکورہ نظم یعنی وہ نظم جس کا یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ نظم نعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل خوبیوں کو واضح کیا گیا، یعنی نیچے لکھی ہوئی خوبیوں کو واضح کیا ہے. اچھا، اب میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان تمام خوبیوں میں سے چند یہاں تحریر کی ہیں. 4 خوبیاں میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کی ہیں تاکہ آپ بآسانی لکھ سکیں. آپ انہیں نمبر وار بھی واضح کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی واضح کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر نیکی کی راہ دکھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو جہالت میں مبتلا تھے ان کو جہالت سے نکال کر اسلام کی راہ دکھائی اور ان کو نیک راستہ دکھایا. دوسری لائن دیکھیے، مشرکین کو توحید کی تعلیم دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی شناخت کرائی جو اللہ تعالیٰ سے بالکل واقف نہیں تھے، جو شرک میں مبتلا تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست طور پر شناخت کرائی. اسی طرح نرمی اور اخلاقیات کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو نرمی کا معاملہ فرمانے کی تعلیم دی. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا اور لوگ کس طرح لڑائی جھگڑوں میں مبتلا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد لوگ کس طرح آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اس کے بعد دیکھیے، اپنے پرائے سب کے ساتھ درگزر فرمایا. اپنے پرائے سب کے ساتھ درگزر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا، عزیز تھا، اس کے ساتھ بھی، اور اگر کوئی پرایا تھا یعنی غیر تھا، جس کے ساتھ کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ فرمایا، یعنی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا اور معافی کا معاملہ فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا تھا، سب کو ایک ساتھ معاف فرما دیا تھا اور عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا. اس طرح بیٹا آپ نے دونوں سوالوں کے جوابات دیکھے. آپ ان دونوں سوالوں کے جوابات کوشش کریں گے جیسے میں نے یہاں بورڈ پر لکھے ہیں، اسی طرح کاپی میں تحریر کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، میں آج آپ کو آج کی ڈائری دے رہا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے. جی بیٹا، آج کی ڈائری آپ کے سامنے ہے.
مشق کے 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ بیٹا آج جو آپ کو 2 سوالوں کے جوابات میں نے تحریر کر کے دکھائے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے اسی طرح لکھنے ہیں اور لکھ کر اپنے گھر کے کسی بڑے کو بھی چیک کرانے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔